آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہوئے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب محبت سے درود بھیجا جائے، پیارے آقا خود سماعت فرماتے ہیں اور پھر اپنے ان غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں۔ ایک اور روایت کا مضمون ہے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پہ درود بھیجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کریم آقا ہیں کہ جب پتھر محبت کا اظہار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں کو نہیں بھولتے، تو اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو نیت کیجئے پیارے اسلام بھائیوں، انشاءاللہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنا ہے، اور جب جب درود بھیجنا ہے انشاءاللہ محبت میں وارفتگی کے ساتھ، حضور کے عشق میں ڈوب کر، حضور کی یادوں میں گم ہو کر، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصورات میں گم ہو کر، یوں محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اڑان سکھائیں۔ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اڑان سکھائیں، یہ آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے، وہ کون سے پر لگائے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا بچہ اڑنا شروع کر دے، اور آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اڑان سکھائی جائے، اور یہ تو اڑان تو بسا اوقات گر جاتے ہیں، اور کیا کیا جائے، کیسی اڑان سکھائیں، آپ کون سا ٹاپک لے کر آئیں؟ تو یاد رکھیں، آج ہم جس پر گفتگو کریں گے وہ ہے اپنے بچوں کو اڑان سکھائیں، یعنی علم کے پر لگائیں، ہنر کی پرواز دیں۔ انشاءاللہ جب بچہ آپ کا علم سے آشنا ہوگا اور ہنر اس کے پاس ہوگا، علم اور ہنر اس پرواز کے ساتھ جب وہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وہ کتنی کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ آج بعض والدین یوں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے علم سے بھی نا آشنا ہیں، نا بلد ہیں، علم سے بھی دور ہیں اور ہنر بھی ہاتھ نہیں ہے۔ آگے مستقبل میں کیا کریں گے؟ تو یوں والدین کو یہ غم کھائے جاتا ہے۔ بعض اوقات تو والدین آخری لمحات میں بھی اپنے بچوں کی یہی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کا بنے گا کیا۔ تو شروع سے ہی کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، اور بچوں کو تھوڑا سختی کا عادی کرنا ہے، محنت کا عادی کرنا ہے، مشقت کا عادی کرنا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ اس کو سکھانی ہے، اسے ہنر سکھانا ہے، دین سکھانا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا بچہ انشاءاللہ دنیاوی معاملات بھی اچھے انداز سے کر لے گا، اور دین کا علم ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پالے گا۔ تو انشاءاللہ آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا اڑان سکھائیں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں اس پر مبلغین سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ ہمارے نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اسے سیو کر لیجئے اور اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہمارے تک
پہنچ جائے گا ضرور ہم لیں گے. آپ کوئی پروگرام کے حوالے سے مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے. کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ پر فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور فیس بک یوٹیوب کی اگر ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ اس ٹاپک پر کچھ ارشاد فرمائیں. بہت سے والدین شاید ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, والدین اس وقت کس کیفیت میں, اور شاید آج ان کے لیے ایک بڑا پیارا یہ موضوع ہوگا. اور وہ بچے کے جو کام کاج کی طرف نہیں آتے, علم کی طرف نہیں آ رہے, ہنر کی طرف نہیں آ رہے, آپ ایسے بچے کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ بھی اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں. آپ ضرور شیئر کیجئے, آپ بتائیں تاکہ آپ کا یہ شیئر آپ کس طرح لے کر چل رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے پیرنٹس جن کو یہ تجربات نہیں ہے یا وہ نہیں چلا پا رہے, شاید آپ کا یہ ایک تجربہ, آپ کی ایک بات, آپ کی نیکی کی دعوت بہت سوں کو فائدہ پہنچائے. اس پلیٹ فارم سے جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکت عطا فرمائے. آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے, آپ ہمارے ساتھ مکمل جڑے رہیے. میں مبلغین کو دعوت دوں گا کہ آج جو ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے. قرآن پاک کا سیگمنٹ پیغام قرآن بھی ہوگا, کلام بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ پھر ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. آج انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت قاری ظہور شاہ صاحب سے سنیں گے. مرحبا کہتے ہیں جی ظہور شاہ صاحب کو. یوسف مدنی صاحب انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ ٹھیک ہے. بلال مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یوسف بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اضحک اللہ سنہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ عظیم بھائی کی آمد. مرحبا. کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہے. لائیے تشریف. مرحبا مرحبا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عظیم بھائی؟ استغفر اللہ, اللہ سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. یوں عرض کرو, اے اللہ ملک کے مالک, تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایران و روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی. اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا. وہ کہنے لگے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہاں فارس و روم کے ملک, یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ پورا ہوا. سبحان اللہ. سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی ملک ہے, جسے چاہے وہ عطا فرما دے. کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی فنا ہوں گی, لیکن اللہ پاک مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا اظہار ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے.
یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسرا و نیشرواں، ضحاک، فریدوں، جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خان، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے اور کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے تو اللہ پاک کا نام اور حکومت باقی ہے، اور اسی کو بقا ہے، اللہ پاک کے نام کو، اللہ پاک کی ذات کو، اسی کی حکومت کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ پاک کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے، چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کرنا اللہ پاک کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالی کی قدرت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عظیم بھائی کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہمیں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو یوں آنا شروع ہو گیا عظیم بھائی کے بس ریکارڈڈ کلام ہی چلا دے عظیم بھائی کا۔ تو چلیں جی، آج ریکارڈڈ نہیں، لائیو کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ عظیم بھائی دیکھتے ہیں ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں، ایسے کون سا کلام سنا رہے ہیں عظیم بھائی آج ہمیں؟ سیدی امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے خوبصورت کلام، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو آقا، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو آقا، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا
قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دیوانہ بنا لو دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو گوخار گنہگار ہوں آقا جیسا ہوں تمہارا گوخار گنہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا جیسا ہوں تمہارا میں جیسا ہوں تمہارا گوخار گنہگار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو سرکار نبھالو مجھے سرکار نبھالو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو نوازوں کا عطا ہو صدقہ مجھے سرکار نوازوں کا عطا ہو یار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو اب یار کے ٹکڑوں سے شہنشاہ بچا لو تم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض تم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض مسیحا اسے تم آ کے بچا لو
شافع محشر پائے شیخین بچا لو اے شافع محشر پائے شیخین بچا لو محبوب خدا سر پر اجل آ کے کھڑی گئے محبوب خدا سر پر اجل آ کے کھڑی ہے سبحان اللہ. اللہ پاک عظیم بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. بڑا پیارا کلام آپ نے لیا عظیم بھائی. اللہ کرے تمام عاشقان رسول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بہار کی بعد اب حاضری میں چاہوں گا عظیم بھائی شالا وسدہ رہے تیرا سونا حرم، اس کے بھی 2-3 اشعار سنا دیں. مزہ آ رہا ہے سننے کا، دل کر رہا ہے. یا شفیع تو کرم یا شفیع للہ کر تو کرم شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم شالا وسدار سونا حرم ہم غلام کر کرنا خدا را حرم ہم غلام کر کرنا خدا را حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم تیری چوکھٹ منگتے جائے کہاں، تیری چوکھٹ منگتے جائے تیری یادوں
بیٹھا رہوں در پہ بیٹھا رہوں در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشمے میں شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم حاضری ہو دربار میں آقا حاضری ہو ہماری بھی دربار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شالا وسدا رہے تیرا سونا حرم. اللہ میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار پر اپنی مزید کروڑ اربوں خربوں رحمتیں مزید نازل فرمائے. اللہ پاک اور تمام عاشقان رسول جو وہاں جانے کے لیے مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اسکرین پر آپ ہمارا نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ کو لیا جائے گا. اگر آپ ٹاپک پر اڑان سکھائیں، آج ہمارا ٹاپک ہے، اس ٹاپک پر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور مبلغین سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے. یا آپ اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی بتانا چاہتے ہیں کہ کس انداز میں آپ بچوں کو لے کر چلتے ہیں، کس انداز میں آپ بچوں کو لے کر چلا رہے ہیں، تعلیم بھی سکھا رہے ہیں اور ہنر بھی سکھا رہے ہیں. اور بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے سیکھ نہیں رہے یا بچے بات نہیں مان رہے، تو آپ کون سا حربہ ایسا استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ بھی اپنے تجربات ضرور شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دیگر افراد کو بھی فائدہ ہو. تو اس کے لیے اسکرین پر آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600. اور میں گزارش کروں گا کہ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، آپ اسے فالو کر لیجئے اور اس پر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. ضرور آج کمنٹس کیجئے، اتوار ہے، انشاءاللہ بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. 9 بجے کے قریب، 9 بجے کے لگ بھگ انشاءاللہ بچوں کے لیے حمزہ کارٹون بھی ہوں گے. آج انشاءاللہ حمزہ کارٹون میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اعتبار سے یہ کتنی اچھی چیز ہے. انشاءاللہ آپ اس طرف بھی راغب ہوں گے کہ ضرور یہ بچوں کو دکھایا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج جو یہ موضوع ہے یہ رکھنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں نا کہ جو بچہ علم سے محروم ہوتا ہے، یعنی جو افراد علم سے محروم ہوتے ہیں وہ ایسے حالات کے قیدی بن جاتے ہیں کہ جن کا پھر آزاد ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اور ستم بالائے ستم اگر
ہنر بھی نہ ہو اس کے پاس تو پھر اس کی زندگی کس قدر اجیرن ہو جاتی ہے اور وہ وقت کی دوڑ میں کس قدر پیچھے رہ جاتا ہے. آپ اس کا ذرا تصور ہی کریں تو بندے کی روح کانپتی ہے کہ بندے کی اولاد ہے, علم سے بھی لابلد ہے, علم سے بھی دور ہے, اور ہنر بھی کوئی پاس نہیں ہے. تو اب یہ کیا کرے گا؟ دو چیزوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بندے کو کبھی بھوکا نہیں مرنے دیتی. ایک علم ہے اور دوسرا ہنر ہے. جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں, دونوں میں سے ایک ہو, تو بہرحال اسے فائدہ ضرور پہنچتا ہے. علم اپنی جگہ پر فائدہ پہنچاتا ہے اور ہنر اپنی جگہ پر فائدہ پہنچاتا ہے. تو اس لیے بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی کہ اپنے بچوں کو علم کی روشنی اور ہنر کا سہارا بنائیں. علم کی روشنی دیں اور ہنر کا سہارا بنائیں تاکہ یہی بچے دوسروں کے سہارے پر نہ رہیں بلکہ دوسروں کا سہارا بن جائیں. کتنی پیاری بات ہے کہ یہ دوسروں کے سہارے پر نہ رہیں بلکہ یہ دوسروں کا سہارا بن جائیں. اڑان سکھانی ہے تو بچوں کو زمین پر نہیں بلکہ علم اور ہنر کا یہ پر لگائیں اور علم و ہنر کی اڑان سکھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آج اس ٹاپک پر بھی ہم گفتگو کریں گے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم خصوصیت کے ساتھ بات کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو والدین پریشان ہیں خصوصیت کے ساتھ ان والدین کے لیے بھی دعا ہے. اللہ پاک کرم کرے ان کے بچے مطیع ہو جائیں, فرما بردار ہو جائیں, نیک بن جائیں. سوسائٹی میں جو غلط راہ پر چل پڑے ہیں اللہ ایسے افراد کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس راہ سے ہٹا کر راہ سنت پر چلا دے, نیکی کی راہ پر چلا دے اور دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے. سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا قرآن جس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے, جی ہاں, ہمارا قرآن دین اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے, اولاد کو نیک بنایا جائے, اس پر قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. میں چاہوں گا یوسف بھائی آپ کی طرف پہلا سوال بڑھاتے ہیں کہ دین اسلام قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اس کی کس انداز میں اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تربیت اولاد ایک ایسا موضوع ہے کہ پوری دنیا اس کی اہمیت کو جانتی بھی ہے, سمجھتی بھی ہے, اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے. کیونکہ اولاد کی تربیت اگر درست ہو تو پھر معاشرہ درست ہو جاتا ہے, اور اگر اولاد کی تربیت خراب ہو جائے تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اگر ہمیں بہترین شہری, بہترین انسان, بہترین مسلمان چاہیے تو پھر اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہوگی. اور اگر اس میں کوتاہی ہو جائے, کوئی کمی ہو جائے, کوئی غفلت ہو جائے تو پھر اتنے بڑے بڑے نقصانات کا انسان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس اولاد کے لیے سالوں انسان کو دعا کرتے کرتے گزر جاتے ہیں کہ یا اللہ اولاد عطا فرما, اولاد عطا فرما, لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے والدین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مجھے پیدا کر کے ہم نے غلطی کر لی, اللہ اکبر, تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو یہ اور اچھی جو اولاد ہوتی ہے تو وہ انسان کے لیے قابل فخر ہوتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں لوگوں کے بارے میں بھی کہتا ہے اور لوگوں اولاد کے سامنے بھی کہتا ہے کہ آج تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. کیا بات ہے. تو یہ اچھی اور بری تربیت کی ایک اعلیٰ مثال ہے, اور اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تربیت اولاد میں سب سے بڑا اور سب سے اولین جو کردار ہے وہ والدین کا ہے, والدین کا. اور وہ جو کہتا ہے نا کہ ماں کی گود جو ہے وہ اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. وہ تربیت گاہ, وہ درس گاہ, وہ یونیورسٹی, اگر وہاں پر تعلیم و تربیت کا معیار اچھا ہوگا, جی, اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا تو پھر اس اولاد کی کامیابیاں اور اس کی تربیت کو دنیا دیکھ کر سلام کرتی ہے. جی. لیکن اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو پھر وہ والدین کے لیے بھی ندامت کا باعث ہوتا ہے. اچھا یوسف بھائی, یہ بات بار بار یہ کہا جاتا ہے والدین تربیت کریں, تربیت کریں, تربیت, کیا تربیت کریں؟ ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, بس یہی تربیت ہے یا کچھ اور بھی ہے تربیت؟ شاہ صاحب میں عرض کرتا ہوں, بات یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن و سنت کو معیار بنانا پڑے گا. صاحب نے سب سے پہلے ریفرنس قرآن کریم کا دیا ہے. جی. مسلمان وہ ہے کہ اسے اپنی دین و دنیا کے حوالے سے کوئی بھی مشکل, کوئی بھی پریشانی آتی ہے, اس کی سب سے پہلی جو نظر جاتی ہے اس کے حل کے لیے وہ قرآن کریم کی طرف جاتی ہے. اس لیے کہ اس میں قرآن کریم میں اللہ پاک نے, یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس بات کو کسی نہ کسی حد تک, کسی نہ کسی انداز پر
ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے بیان کر دی ہے. تو یہ تربیت اولاد کا جو انداز ہے، اگر اس میں بھی ہم قرآن و سنت کو معیار بنائیں گے تو ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی. ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں دنیا دار یا ہمیں جو ہے وہ دنیاوی علوم و فنون کی طرف جانے کی بجائے قرآن و سنت کو ہی معیار بنائیں گے. تو ابھی ہم انشاءاللہ سنیں گے پروگرام کے اندر کہ کتنا بہترین انداز اور مواد ہمیں قرآن کریم اس حوالے سے مہیا کر دے. اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم قرآن آیات کو پیش کریں، نگران شورا نے بڑی پیاری ایک مثال دی سمجھانے کے لیے، وہ اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے. نگران شورا بیان کے دوران فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے آفس کا کوئی ضروری کام کر رہے تھے. تو اس دوران جو ہے ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، بار بار ان کو انٹرپٹ کر رہا ہے، بار بار پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے ان کو پریشانی ہو رہی. تو انہوں نے ایک بڑا سا اس کا حل سوچا، ایک بڑا سا میپ لیا، نقشہ لیا، اس کے بہت سارے ٹکڑے کر دیے. بولا بیٹا اس کو جوڑ کر لیا. انہوں نے بولا یار اس کو ایک مصروفیت مل جائے گی نا، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے میرا سر کھانا چھوڑ دے گا، میں اپنا کام کر لوں گا. وہ بچہ گیا اور 10 منٹ کے اندر اس نقشے کو جوڑ کر واپس آ گیا. وہ صاحب پریشان کہ بھائی 1 گھنٹے کا کام تو 10 منٹ میں کر کے کیسے آ گیا؟ اتنا پورا میں نے نقشہ پھاڑ کے تجھے دیا، تو نے اس کو بنا دیا دوبارہ سے. اس بچے نے کہا ابو بات یہ کہ اس نقشے کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، میں نے اس تصویر کو جوڑ دیا، نقشہ خود بخود درست ہو گیا. تو سوال بات یہ ہے کہ وہ اگر معاشرے کے بگڑے ہوئے نقشے کو درست کرنا ہے تو اس ایک آدمی کو درست کرنا پڑے. کیا بات ہے. اور وہ ہمارا بچہ ہے کہ جس کی ہم نے اگر درست طریقے سے تربیت کر دی تو ہمارا یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے یہ درست ہو سکتا ہے. قرآن کریم نے ہماری ڈیوٹی لگائی، قرآن کریم نے ہماری ذمہ داری لگائی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو قرآن نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے، ذمہ داری لگا دی ہے. آپ پیدا ہو کر یہ نہیں کہ بڑی ذمہ ہو گئے ہیں اور آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں جن کو اللہ نے آپ کے ماتحت کیا ہے. اب ان کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اگر اچھی تربیت کی ہے تو وہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا، ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اس کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا. چنانچہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. نیک اور اچھی اولاد کی جو ضرورت ہے، حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اولاد کی دعا تو کر رہے ہیں لیکن طیبہ، پاکیزہ اولاد، نیک اولاد ہو، پاکیزہ اولاد ہو. یا اللہ اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ایک ہمیں بات یہ بھی سیکھنے کو ملی قرآن کریم سے کہ اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے دعا کر دیں، اولاد ہو جائے، اولاد نہیں ہو رہی اولاد نرینہ ہو جائے، لیکن ساتھ میں دعا کرنی چاہیے عافیت کے ساتھ اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائے. جب بھی اولاد کے لیے دعا کریں تو اولاد کے لیے دعا اس انداز پر کرنی چاہیے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے. یہ ایک ضرورت ہے نیک اولاد کی جس کی طرف ہمیں قرآن کریم رہنمائی فرما رہا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ پاک نے سورہ ابراہیم کے اندر ذکر فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. تو یہ دیکھیں اولاد کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے، اور اگر اولاد کا اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا بھی کی جا رہی ہے تو پاکیزہ اور نیک اولاد کی دعا کی جا رہی ہے. اچھا آپ نے ارشاد فرمایا نیکیوں پر استقامت کی دعا بھی کی جا رہی ہے، نمازی بنا دے، نمازی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. اس کا ایک بہترین جو ایک انداز ہے نا، وہ تربیت کیسے ہو اور وہ اچھی تربیت کس انداز پر کی جائے. شاہ صاحب اس پر بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو انداز ذکر فرمایا نا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ ایک والد ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں اور آپ کی اولاد ہے نا، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے، مجھے سب سے پہلے بچے کو کس طرح سے سکھانا ہے، کس انداز پر سکھانا ہے. قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے آپ نے کیا سکھانا ہے.
کس انداز پر سکھانا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک باپ کی جو اولاد کے لیے نصیحتیں ہیں جی ان کو بیان فرمایا, جی اس کا انداز بھی بیان فرمایا, کانٹینٹ بھی بیان فرمایا, اس باپ کی وہ گفتگو کی اہمیت اور اس کی افادیت کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ پاک اس باپ کے ان الفاظ کو قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں. اور اللہ پاک نے اس سے پہلے ایک گویا کہ تمہید بھی ذکر فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اس سے پہلے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. وہ لقمان کو ایک عام آدمی نہیں ہے, اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں جی بہت خوبصورت انداز پر فرماتے ہیں. جی. ان کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ نے رائی کے دانوں کی تھیلی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے تھے. جب بھی ایک نصیحت کرتے تھے نا تو ایک رائی کا دانہ نکال کر باہر تھیلی میں سے باہر نکال دیا کرتے تھے. اپنی اولاد کو اتنی نصیحتیں فرمائی کہ وہ رائی کے دانوں کی تھیلی خالی ہو گئی. اللہ اتنی نصیحتیں فرمائی. اچھا لیکن نصیحت کا انداز بھی دیکھنا ہے شاہ صاحب, ایسا نہیں کہ اس کے سر کے اوپر مسلط رہے اور اس کو ہر وقت ٹوک ٹوک ٹوک. آج اگر کوئی سن رہا ہے نا تو شاید وہ ہوگا اچھا آج تو نصیحت کر کے چھوڑنا ہے, تربیت تو آج کر کے چھوڑنی ہے اولاد کی. یعنی ایک ہی دن میں اس کو کتب ابدال غوث سب کچھ بنا دینے کی تمنا ہوتی ہے. امام صاحب کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب دعا کر دیں میرا بچہ نیک بن جائے. سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ بات نہیں مانتا, یوں کر رہا ہے. وہ انداز یہ قرآن کریم اور ہماری احادیث کریمہ کی اس طرح کی تعلیمات نہیں ہے. بچوں کی کیا عام آدمی کی بھی تربیت کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سب کے سامنے نہ سمجھائیں, سب کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں ورنہ وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا. تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اب حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور کتنے خوبصورت انداز پر فرما رہے ہیں. اگر والد کو یہ انداز آ جائے اور اگر والد اس انداز کو فالو کرنا شروع کر دیں, یقین کریں ہمارے بہت سارے معاشرے کے گھریلو مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہوتا یہ کہ ہماری اس میں تھوڑی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم تربیت اولاد کا جو وقت ہوتا ہے نا وقت ہوتا ہے نا اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. وہ جو بہترین وقت تھا نا بچے کی تربیت کرنے کا ہم نے اس کو ضائع کر دیا. اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو قرآن کریم کہتا ہے آپ نے فرمایا یا بنیہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ. سب سے پہلا کلام جو اولاد سے کرنا ہے, جو پہلی تربیت کرنی ہے, جو پہلی تعلیم دینی ہے, جو بچے کی بنیاد کے اندر آپ نے وہ نظریات اور عقائد آپ نے اتارنے ہیں, وہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے یا بنیہ لا تشرک باللہ. اے میرے بچے, دیکھیں یہ بنیہ کا جو لفظ ہے نا یہ بھی قابل غور ہے شاہ صاحب. ابنی نہیں فرمایا, یا بنیہ فرمایا, تصغیر کا صیغہ ہے. اے میرے بچے, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس کا ایمان مضبوط کرنا ہے, اس کو توحید پر, اسلام پر, دین پر کامل بنانا ہے. تو اس کے عقائد و نظریات کی حفاظت کرنی ہے. پھر آگے چل کر کچھ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ, بیٹا نماز قائم کرو, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم کرو, وانہا عن المنکر, برائی سے منع کرو, واصبر علی ما اصابک, اور جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کرو. مزید آگے آپ کی نصیحتیں چلتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت والد نے کرنی ہے, بہترین انداز پر کرنی ہے اور خوبصورت طریقے سے کرنی ہے. اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ برے اخلاق سے, بری عادات سے بچے اور اچھے اخلاق کو, اچھے عقائد و نظریات کو اور اچھی عادات کو اپنا سکے. کیا بات ہے یوسف, بڑے پیارے انداز میں آپ نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان فرمایا. یوں کہیں کہ بڑی جامع معنی گفتگو کی اور قرآن کی روشنی میں کہ قرآن کس انداز میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے پیغام دیتا ہے, درس دیتا ہے. اچھا یہاں ابراہیم بھائی ایک تو یہ ہے نا کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے, اولاد کی دینی تربیت ہم نے کرنی ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو علم کی طرف بھی راغب کرنا ہے اور کچھ ہنر کی طرف بھی لے کر آنا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر قبل ہی کہا کہ ایسا نہ ہونا کہ بچہ وہ دوسروں کے سہارے پڑا رہے, دوسروں کے سہارے نہیں, دوسروں کا سہارا بنانا ہے, یا دوسروں کا نہیں تو کم سے کم اپنا سہارا خود تو بن جائے.
اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے, اپنے آپ کو سٹیبل کر لے, اپنے آپ کو مضبوط کر لے, اپنے معاملات اچھے انداز میں گزار سکے, اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ بھی تو ایک تربیت کا حصہ ہے نا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب, تربیت اولاد کے حوالے سے تو ایک بڑی خوبصورت اور جامع گفتگو قبلہ استاد صاحب فرما رہے تھے. گزارش یہ ہے کہ اولاد جہاں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, وہیں اگر اس کی درست تربیت نہ کی جائے تو یہی اولاد انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتی ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. آزمائش ہے. تفسیر میں اس کی وضاحت یہ بیان کی گئی ہے کہ بسا اوقات انسان جب اس کی درست پرورش نہیں کرتا تو نہ صرف اولاد گناہوں میں پڑتی ہے کہ بلکہ بسا اوقات خود والدین جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. یعنی اولاد کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ معاذ اللہ سود اور رشوت کا کام کرنے والے, حرام روزی کمانے والے, اس کی جو وجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا وجہ بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ بھئی اولاد کا پیٹ تو کرنا ہے, اولاد کے لیے کر رہے ہیں. جی. تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی کمزوری یہ رہ گئی کہ بسا اوقات اولاد جو ہے کمانے کے لائق ہوتی ہے, یعنی وہ عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ انہیں اپنے والدین کا سہارا بننا چاہیے. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ اچھا کماتے کھاتے ہیں, بڑا گھرانہ ہے اور یوں کہیں کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نوازا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف بیڈ پر بیٹھ کر کھائیں گے اور آپ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں ہیں اور ہمیشہ اپنے والدین کے محتاج بن کر رہیں گے. شاہ صاحب قبلہ, ہم نے معاشرے کے اندر یہ دیکھا ہے اور جو اس طرح کے جو ہے وہ معلومات رکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسے بھی لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جب ان کے والدین, ان کے بڑے بھائی, مثال کے طور پر بڑے بھائی فارن کنٹریز میں کسی اچھے مقام پر تھے اور اچھا کما رہے تھے اور وہاں سے پیسہ آ رہا تھا اور یہ صرف طفیلیے کی مثل, اسے کہتے ہیں طفیلیہ, کسی اور کے سہارے پر جینے والی زندگی گزارنا, تو طفیلیے کی مثل جو ہے وہ ان کے سہارے پر جی رہے تھے. اب وہ سہارا ختم ہوا تو جناب یہ بالکل ہی ڈیمولش ہو گئے اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ والدین نے بڑی جائیداد بنائی, اچھا خاصا پیسہ, اچھی خاصی رقم اور اچھا خاصا مال جمع کیا, لیکن جب والدین کا سہارا چھوٹا, کیونکہ دنیا سے تو بالآخر ہر کسی نے جانا ہے اور ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے, تو والدین ہوں یا بڑے بھائی ہوں یا عزیز اقارب ہوں یا کوئی بھی دنیا کے اندر سہارا ہے, سب سہارے یہ عارضی ہی ہیں. ایک نہ ایک دن تو یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر آنی ہی ہے. اب اگر یہ اگر احساس وقت پر ہو جائے نا تو بہت اچھا ہے. اگر یہ احساس وقت پر ہو جائے اور وقت سے پہلے ہو جائے تو بہت اچھا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں کے سہارے جی رہے ہیں, کمانے کے قابل ہیں. ایک تو ہے چھوٹا بچہ ہے یا وہ ہے ہی ایسے گھر کی خواتین ہیں کہ جو شوہر کے ماتحت آتی ہیں, اچھا غیر شادی شدہ ہیں تو والدین کے اس میں آتی ہیں, بڑے بھائی کے ماتحت آتی ہیں. ان سے ہٹ کر جو کمانے کی طاقت, ہم اس وقت مرد حضرات کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بات ابراہیم بھائی والی ہے تو پھیلی ہیں. آج اگر کسی کے سہارے پر جی رہے ہیں نا, بڑا بھائی بھی دل و جان سے کرتا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. والدین بھی کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے کرنا ہے, آپ کے لیے نہیں تو کس کے لیے کرنا ہے. لیکن کب تک یہ آج اس کا احساس پیدا کر لیں, وگرنہ کل ہاتھ ملتے رہیں گے اور کہیں گے کیا ہوا. جب اللہ عافیت فرمائے, جب یہ سارا اٹھتا ہے نا, دنیا سے تو جانا ہی ہے, جب یہ سارا اٹھا تو پھر یقین کریں کہ ایسے افراد روڈ پر آ جاتے ہیں, پھر ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو معاشرے کے ناسور ہوتے ہیں, معاشرے کے برے ترین افراد ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ہاتھ چلے جائیں گے. اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے بچائے کہ جو اس طرح اس تناظر میں اس طرف لے کر جاتے ہیں. یہ کیسے کب ہوگا کہ جب آپ کوئی بات نہیں کل 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 کرتے کرتے, بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی, جب بندہ کل پہ ڈالتا ہے نا تو کل کسی کی آتی نہیں ہے. کل تو پھر کیا پتا, ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. آج اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں. اس کے لیے ایسا نہیں لگتا ابراہیم بھائی کہ محنت کا عادی بنایا جائے, بچپن سے ہی محنت کا عادی بنایا جائے بچوں کو. جی قبلہ شاہ صاحب, آپ وہ فرما رہے تھے نا کہ وقت پر احساس ہو جائے, تو گزارش یہ ہے اچھا, یہ احساس دیکھیں دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ احساس بندے کو خود ہو جائے, یہ احساس والدین کو بھی ہونا چاہیے.
دیکھیں بعض اوقات والدین کی بھی کمی ہوتی کمزوری ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں خیر ہے جی میرا بچہ ہے نمانا ہے, یہ چھوٹا ہے. ہمارے سلمان بھی کہتے ہوتے ہیں نا نمانا بچہ ہے, یہ چھوٹا ہے تو مسکین ہے تو کمزور ہے تو ایسے ہے ویسے ہے, اور ابھی اس کو کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو تتی ہوا نہ لگ جائے. یہ مین مسئلہ آتا ہے جو سب سے چھوٹا ہے یا جو سب سے بڑا ہے. جو سب سے چھوٹا ہے یا سب سے بڑا ہے, درمیان والے بیچارے رگڑے میں آئے رہتے ہیں, وہ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن یا بڑا لاڈ زیادہ لے لیتا ہے یا چھوٹا بہت زیادہ لاڈ لے لیتا ہے. لیکن اس کے لیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس پر توجہ دیں. اگر آج والدین نے توجہ نہ دی نا تو پھر کیا بنے گا؟ شاہ صاحب وجہ فرما رہے ہیں آپ, اصل میں یہ ذمہ داری والدین پر ہے نا کہ انہوں نے زمانے کی جو ہے وہ یوں کہیں کہ دھوپ چھاؤں دیکھی ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ کہ والدین نے حقیقت یہی ہے کہ والدین نے اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے. جو ابھی ابراہیم بھائی بات کریں انشاءاللہ کچھ دیر میں ان کا مائک سیٹ ہوتا ہے, تو والدین نے دنیا کو دیکھا ہوا ہے. حقیقت یہ دنیا دیکھا ہے, دنیا دیکھی والی ہے, بہت سے تجربات کیے ہوئے ہیں, بہت سے افراد تک گئے ہوئے ہیں, اور یعنی کہ کئی زمانے ان کی نظروں سے گزرے ہیں. یعنی کہ اب بڑی آندیاں بھی دیکھے, بڑے طوفان بھی دیکھے, بڑے زمانے بھی دیکھے, بڑے حالات بھی دیکھے, سب کچھ دیکھا ہوا ہے. جب یہ سارا کچھ ملاحظہ کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ تجربات والدین کو کتنے ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں یوں کر لوں گا پھر یوں کر لوں گا, اور پھر والدین پر بوجھ. اچھا والدین ابھی بھی کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک دفعہ کر دیں گے, دوسری دفعہ کر دیں گے, لیکن ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین, وہ ہے کہ آپ محنت کی عادی تو بنے. والدین کر رہے ہیں نا آپ کے لیے, بڑے بھائی جان آپ کے لیے کر رہے ہیں, یا کوئی اور عزیز و اقارب میں سے کوئی جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, جو چاچو ہو جائیں گے, ماموں ہو جائیں گے, ایکس وائی زی جو بھی آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں, آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, اپنی طاقت میں آئیں, آپ سب کچھ کریں. اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کا حق پتہ ہے وہ کس طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں آپ کو؟ محنت کی طرف. آپ محنت کی طرف آئیں. جب آپ محنت کی طرف نہیں آئیں گے تو یاد رکھیے گا پھر یہ نقصان ہوگا کہ آپ جب محنت کی طرف نہیں آئے تو دوسروں کے سہاروں کی طرف آپ چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یقین کریں یہ اتنا برا ہے نا, اتنا برا ہے, کبھی بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہے, جب وہ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے نا, یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اپنی عزت کو یوں کہیں کہ زمین میں ملا دیا, اپنی عزت کا کچرا کر دیا, اپنی عزتیں نیلام کر دی ہیں, آپ اپنے بھائی کے آگے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عزت تو ہے نا, عزت تو ہے, احترام تو ہے, یہ سب کچھ ہے, لیکن جب یہ کیفیت ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا. اللہ پاک عافیت فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. ابراہیم بھائی آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جہاں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں ان کی ابتدا میں ہی. ابراہیم بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں چاہوں گا عظیم بھائی سے ایک شعر لے لیتے ہیں, کوئی کلام کا اتنی دیر میں انشاءاللہ سیٹنگ ہوتی ہے کچھ. جی نظیروں کفی نظر یاد نظیروں کفی نظر میں سے لے تو نشوش پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سورے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا ٹاپک پر میرا دل یہ کر رہا تھا کہ ہم اس ٹاپک پر ابراہیم بھائی سے گفتگو کریں. میں ابراہیم بھائی آپ سے ہی گفتگو کروں گا. یہاں پر ایک سوال میں بلال بھائی کی طرف بڑھوں گا. بلال بھائی, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, یہ والدین کا ایک ذہن ہوتا ہے, یعنی ہر اعتبار سے, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, ہر اعتبار سے ہم نے تربیت کرنی ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہماری اسلامی تعلیمات بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا کہتی ہیں. جی, ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے, بچوں کو کس کام سے منع کیا جائے اور کس کا حکم دیا جائے, جی, تاکہ بچے گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوں. جی, تو اس حوالے سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادبوا اولادکم
علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہا و قراءۃ القرآن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کیا بات. نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت. تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تو ہم نے سب سے پہلے اپنے بچوں کے دلوں میں راغب کرنی ہے. صحیح. اس کے بعد اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی محبت کو بتانا ہے کہ ہمارے یہ صحابہ کرام تھے، ان کا اس طرح ادب کیا جائے. اور یہ جو میں نے بھی آپ کو حدیث پاک سنائی نا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے تھے صحابہ کرام کو سکھا رہے تھے. کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان ہوئی کہ آپ نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرنی. کیا بات ہے. یعنی کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کی بھی اور میرے صحابہ کی بھی اور میری بھی اس طرح آپ نے تعظیم کرنی ہے، اس طرح عزت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سکھانی ہے. اب دینی تعلیمات کو سکھانے کے بعد آیا کہ ہم گھر کے اندر اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اپنے بچوں کو سکھائیں. میرے خیال سے آپ کو بھی، استاد صاحب کو بھی اس کا بخوبی تجربہ ہوگا کہ بعض دفعہ طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے اسکول میں، کالج میں، تو سامنے سے اس کے اخلاق سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے. ایسے ہی ہے. بعض دفعہ آپ جناب سے بات کر رہا ہوتا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے. اور بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھائیں تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بے ادبی تو نہیں کر رہا، لیکن تو تڑاک ابے تبے اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے. تو اس طرح گھر کی تربیت کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق حسنہ اس کو سکھائے گئے یا نہیں سکھائے گئے. اب جھوٹ گھر میں بولا جا رہا ہو، نماز گھر میں نہ پڑھتے ہوں، شکایت آتی ہے کہ بچہ ہمارا نماز نہیں پڑھتا. بھائی جب گھر میں ہی نماز کا ماحول نہیں ہے تو آپ کا بچہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ایسے ہی ہے. اب باپ اس کو سکھائے گا بیٹا آپ 5 وقت نماز پڑھا. یہ وہی والی بات جو استاد صاحب نے یوسف بھائی نے شروع میں بات کی تھی نا کہ پہلی درسگاہ گھر ہے، والدین ہے. تو جو والدین نے کرنا ہے بچے نے وہی اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں، وہی دیکھنا ہے، وہی کام کرنا ہے. کئی مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات آپ کوئی جملہ بولتے ہیں نا، آپ بڑی بے دھیانی میں بول رہے ہوتے ہیں اور لیکن آپ کے بچے فوراً پک کر لیتے ہیں وہ جملہ، آپ کے سامنے دہراتے ہیں بار بار، اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے اچھا یہ میرا جملہ ہے. تو میں ویسے ہی پچھلے دنوں میری کیفیت ہے کہ میں ایک کال کر رہا تھا، شاید مولانا نقیب صاحب کو کال کر رہا تھا، تو کال نہیں اٹھ رہی تو میں نے بے دہانی میں کہہ دیا سرکار کال اٹھائے نا. ابھی کال اٹھی نہیں ہے تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا. تو مجھے گھر والوں نے بتایا یہ آپ کو کال کر رہا تو میں کال نہیں اٹھا رہا تھا. تو میرا بیٹا حالانکہ 3 سال کا کہتا ہے سرکار کال اٹھائے نا. تو یوں ہی ہوتا ہے کہ بچے یوں پک کرتے ہیں. تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں جو پہلی درسگاہ ہے وہ گھر ہے. پہلی درسگاہ گھر ہے، واقعی ایسا ہی ہے. اور اس بات کو مد نظر چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹ بولنا، رشوت دینا، سود کھانا، یہ ساری چیزیں یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ شاید گھر والوں بچوں کو اس کا ابھی احساس نہیں ہوگا. لیکن کچھ چیزیں جو پریکٹیکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے اگر والدین نمازی ہوں گے، آپ دیکھیں کہ بچہ ساتھ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے وہ بچہ. بلال بھائی کہ جب بچہ ساتھ کھڑا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو، چھوٹی بچی ہو اور وہ ساتھ وہ اسکارف پہنا ہوا ہے، اس کے اچھا چھوٹی جائے نماز ملتی ہے. یہ کیا ہے کہ عادت بنانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ جائے نماز لے کر آئیں، بچوں کو کے لیے تسبیح لے کر آئیں، کوئی کاؤنٹر لے کر آئیں. اب یہ کب ہوگا کہ جب گھر سے ایک اچھی تربیت ملے گی. کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اچھی تربیت کی. اچھی تربیت کیسے کریں؟ عمل کریں. اب سب سے پہلے خود عمل کریں گے اور پھر جیسے قرآن پاک ہے، کیا کہیں گے قرآن اگر والدین پڑھیں تو بچے نہیں پڑھیں گے. تو وہی ہے نا کہ آپ قرآن کھول رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں آتا انہیں، ابھی الفاظ بھی نہیں آتے ہوں گے کیونکہ عمر نہیں ہے ان کی، چھوٹی عمر کے ہیں. اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو چوم رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ قرآن کو چومے گا. آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ بڑے پیار سے قرآن پر ہاتھ پھیرے گا. آپ قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، آپ کا بچہ قرآن کو سینے سے لگائے گا. آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، آپ کا بچہ تسبیح نہیں، اس کے الفاظ ابھی پورے ٹھیک طرح بول نہیں رہا لیکن وہ بھی اپنی پیاری پیاری توتری زبان میں اللہ پاک کا نام لے گا. اور یہ کتنا مبارک گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا بھی جا رہا ہے اور اپنے بچوں کو سکھایا بھی جا رہا ہے. میں جو آپ نے حدیث بیان کی تھی نا، میں اس حدیث پر آؤں گا، پہلے ہم کارٹون کی طرف بڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں. یقین کریں حضور کی محبت محنت سکھاتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محنت سکھاتی ہے. اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. پہلے ہم چلتے ہیں حمزہ کارٹون کی طرف.
آج کیا حمزہ لے کر آئے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں کارٹون کی طرف. آئیے بچوں، آج ہم آپ کو چوتھا کلمہ سکھائیں گے. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. ماشاء اللہ. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. چلیں پھر سے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید، چوتھا کلمہ توحید. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑا پیارا ایک انداز ہے. اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، دعوت اسلامی کو اللہ پاک سلامت رکھے، دوام عطا فرمائے، بری نظروں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. اس انداز میں آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت ہے نا، یہ بھی ایک بچوں کی تربیت ہے. آپ نے بچوں کو کچھ سکھانا ہے، آپ خود نہیں سکھا پا رہے ہیں تو دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کے بچوں کی تربیت آپ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کرے گی. آپ تھوڑا آگے بڑھیں، آپ تھوڑا سرچ کریں. دعوت اسلامی تو کھلی کتاب ہے. آپ مدنی چینل کو دیکھ لیں، آپ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں ان کا وزٹ کر لیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. آپ کی اولاد کے لیے سب بہت کچھ مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کرم کرے اور ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے انداز میں اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں اس سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، ذمہ داران کے پاس جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں، مدنی مذاکرے میں لے کر آئیں، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ اللہ نے چاہا ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا. کیا کہیں گے بلال بھائی، جو ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے بچوں کی اچھی تربیت کے حوالے سے؟ جی شاہ جی، کافی سارا تو تربیت کے حوالے سے استاد صاحب نے بھی قرآن پاک کی آیت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ابھی حدیث پاک میں ذکر ہوا. اس کے علاوہ ایک بات آئی ذہن میں کہ بچہ نا، ابھی آپ نے فرمایا کہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. چند دنوں پہلے شاید جامعۃ المدینہ کی بہتری کے لیے آپ نے ہی فرمایا تھا کہ میں بچوں کے سامنے اپنے سے بڑوں کا، اپنے برابر والوں کا ادب کیا کرتا تھا. تو اب والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے چھوٹے بھائی چاچا ہیں، دادا ہیں، توجہ دلا رہے ہیں آپ، اس کی طرف نا ادب زیادہ کیا جائے. اب اگر چاچا تایا کے درمیان اختلاف رہے گا تو بچہ بڑا ہو کر اپنے بھائیوں سے بھی اختلاف کرے گا. ایسا ہی ہے. اور بعض دفعہ کھینچا تانی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ چیز چاچا کے گھر نہیں دینی، ان سے تھوڑا سا دور رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، اس کے ساتھ. اگر آپ آج اپنے بچوں کے سامنے یہ کریں گے، کل کو اپنا بچہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہی کرے گا. ایسا ہی ہے. تو اس ٹائم میں نے آپ کی بات سے بہت اچھی چیز یہ پک کی تھی کہ اپنے چھوٹوں کے سامنے نا برابر والوں کا کم از کم اس طرح کا ادب کریں کہ بڑے ہو کر وہ بھی آپ کی نقل کرے. کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق بچہ نا 75% دیکھ کر سیکھتا ہے اور 25% صرف پڑھنے سے، لکھنے سے، قرآن و حدیث سے اس طرح چیزیں لیتا ہے. اکثر جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے نا وہی آگے جا کے پریکٹیکل کرتا ہے. تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین، قرآن و حدیث میں ہمیں کیا کہا گیا، ہمارے اخلاق حسنہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کی اچھی تربیت ہوگی. یہ بھی ایک بڑا پیارا پہلو آپ نے بلال بھائی لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ادب، کہ جس وقت والدین اپنوں کا ادب کرتے ہیں نا، اپنوں کا احترام کرتے ہیں،
اپنوں کی بات رکھتے ہیں تو پھر بچے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. بعض اوقات تو معاشرے کے یعنی بعض رشتے ایسے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہوں تو مائیں جو ہے نا بعض اوقات ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے سب کچھ, بچوں کو بنانا اور بچوں کو بگاڑ دینا. جب آپ نفرت کا بیج بو رہے ہیں نا کسی کے بارے میں, آپ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے نا تو یہ نفرت اس سے کرے گا, آپ جس سے ساری زندگی آپ کی نہیں لگی نا, نہیں بنی, حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا, دل صاف ہونے چاہیے تھے, لیکن جب آپ نے نفرت کا بیج بو دیا نا کہ یہ نفرت 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 نفرت, اس سے نفرت, اس سے نفرت, فلاں سے نفرت, فلاں سے نفرت, تو اچھا ایک طرف یہ کر رہا ہے, دوسری طرف والد اپنی کوشش کر رہا ہے کہ ماں کوشش کر رہی ہے کہ جو والد کے رشتہ دار ہیں ان سے نفرت ہو جائے, والد کوشش کر رہا ہے کہ والدہ کے رشتہ داروں سے نفرت ہو جائے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفرت ہوگی. بچے نے شروع سے ہی نفرت سیکھی ہے, نفرت سیکھی ہے, بغض سیکھا ہے, عداوت سیکھی ہے, لین دین نہیں سیکھا, رکھ رکھاؤ نہیں سیکھا, حسن اخلاق نہیں سیکھا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں ذہن بنا لیں کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے, اب اسے تھوڑا بڑا تو ہونے دیں. آپ دیکھیں نا, کیونکہ آپ نے نفرت سکھا دی ہے نا اس کو پتہ ہے کہ یہ اتنے مقدس رشتے تھے, اتنے پیارے رشتے تھے, دادا دادی کا رشتہ, نانا نانی کا رشتہ, یہ چاچو کا رشتہ, یہ پھپھو کا رشتہ, یہ ماموں کا رشتہ, یہ خالہ کا رشتہ, یہ تو بڑے پیارے رشتے تھے. آپ نے نفرت سکھا دی. آپ نے اپنے خون کے ساتھ نفرت جب سکھائی ہے نا, بچے کو بڑے ہونے دیں, انتظار کریں, اور پھر آپ ہاتھ ملیں گے. اور کہا نا اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت, کہ یہی بچہ آپ کا کیا کرے گا؟ وہ بھی آپ سے نفرت شروع کرے گا. پھر ماں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوگا, کیونکہ نفرت سیکھی ہوئی ہے اس نے کہ نہیں وہ تمہیں کام کہے نا تو انہیں نہ کر دینا, اب وہ آپ کے سامنے بھی نہ کرے گا. اس نے تم بات کی نا تو آنکھیں دکھانا اس کو, آپ کو بھی آنکھیں دکھائے گا. فلاں کزن ہے تو اس کو دو چارک لگا دینا. اللہ عافیت فرمائے. کرنا نہیں ہے بچوں نے ایسا. میں ابھی یہی عرض کریں, ہاتھ جوڑ کر بچوں سے عرض کروں گا, خدا را اپنے والدین کا ادب کریں, ادب کریں, احترام کریں, احترام کریں. یہی قرآن و سنت سے ہمیں حکم ملتا ہے, دین اسلام یہی حکم دیتا ہے. لیکن والدین بھی تو اپنی ذمہ داری کو سمجھے نا, یہ بھی تو ایک تربیت ہے نا, اور تربیت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے اور یہ نفرتوں کے بیج نکال دیں. اپنے دل کو, سب سے پہلے آپ اپنے دل کو صاف کر لیں. آپ اپنے دل کو صاف کریں گے, زمانہ آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ. اور یہ جو نسلیں پروان چڑھیں گی, ان کی تربیت دیکھیے کتنی اچھی ہوتی ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, ایک بڑی پیاری خوشخبری ہے آپ کے لیے, اور ہمارے پاس یعنی یوں کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے, مختصر سے ٹائم کے لیے عبدالحبیب بھائی آ رہے ہیں, پیاری خوشخبری سنا رہے ہیں. وہ کیا خوشخبری ہے اور مجھے بھی ابھی تک نہیں معلوم, بس اتنا پتہ ہے کہ خوشخبری ہے. وہ خوشخبری کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں عبدالحبیب بھائی کی طرف. ناظرین تیار ہو جائیے, ہونے جا رہا ہے ایک شاندار اعلان. مدنی چینل کی ترقی کے لیے ایک اور قدم بڑھایا گیا ہے. ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ شب برات کو انشاءاللہ ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوگا, دیکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے. اچھا, عبدالحبیب بھائی نے سسپینس ڈال دیا, شب برات تھا کہ انتظار کریں. چلے جی انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار رہیں, انتظار کریں. مدنی چینل کے لیے کیا بہتری ہو رہی ہے انشاءاللہ, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ کرے کہ مزید اللہ پاک دعوت اسلامی کو, مدنی چینل کو, تمام شعبہ جات کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. میں ایک سوال آپ کی طرف جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ابراہیم بھائی, میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محنت سکھاتی ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی قبلہ شاہ صاحب, آپ نے بجا فرمایا ہے. دراصل خودداری جو ہے نا, یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نعمت ہے. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے خوددار تھے. نبی کریم علیہ افضل التسلیم نے اپنی امت کو بھی خودداری کی تعلیم دی ہے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, کسی کے آگے سوال کرنا, کسی سے مانگنا, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز مبارکہ کو دیکھیے کہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور ان کے پاس بظاہر کوئی جو ہے وہ گزر بسر کے لیے کچھ جو ہے ہوتا نہیں ہے. تو پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے تو لے کر آؤ. وہ کچھ گھر کا کچھ بچا ہوا سامان لے کر آتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی بیچ کر, یہ دیکھیں مدد تو خود سرکار بھی فرما سکتے ہیں, اور جسے حضور عطا کریں تو پھر اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو یوں عطا فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے درمیان, دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ساری تم لے جاؤ, مانگنے والا آتا ہے. یوں حضور عطا فرماتے ہیں, اور وہ پھر جا کے اعلان کرتا ہے کہ او حضور کی بارگاہ میں جاؤ, کلمہ پڑھو. وہ اتنا دیتے ہیں, غریب تو چھوڑتے ہی نہیں, اتنا نواز دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کو انہی کے مال سے ایک کلہاڑی جو ہے وہ
خریدی اور پھر جو ہے وہ ایک لکڑی کا دستہ منگوایا اور اس کلہاڑی کے اندر جو ہے وہ لکڑی کا دستہ لگوایا اور پھر فرمایا کہ تم لکڑیاں کاٹ کر اپنی گزر بسر کرو. اور پھر انہوں نے واقعی اس پر عمل کیا اور پھر ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا دیا ہوا اتنا آیا کہ پھر وہ جو ہے دوسروں کو بانٹنے والے ہو گئے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پریکٹیکل مثال ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جو اپنے غلاموں کو نبی پاک علیہ السلام نے سکھائی ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے وہ یوں کہیں کہ دوسروں کے سہارے پر جی رہے ہیں اور ڈیپینڈڈ ہیں کسی اور پر، ٹھیک ہے والدین اپنی جگہ پر ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ دراز کرے، اگر بڑے بھائی کام کر رہے ہیں ان کا سایہ اللہ پاک دراز کرے، اگر کسی اور سہارے پر جی رہے ہیں تو لوگوں نے تو معاشرے کے اندر نہ جانے شاہ صاحب کس کس کا سہارا ڈھونڈا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ دوسروں کے سہارے پر ہی جی رہے ہیں. یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کر رہے ہیں. تو اب ہر ایک چیز کا یوں کھل کر تذکرہ کرنا تو ضروری نہیں ہوتا، لوگوں نے جو ہے وہ عجیب و غریب سہارے بھی ڈھونڈ رکھے ہوتے ہیں اور کہیں جو ہے وہ فراڈ بھی ہو رہا ہے، کبھی اسکیم بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو چونا بھی لگا رہے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے لوٹ. اچھا یہ بھی ایک محنت ہے معاذ اللہ، اور غلط طرف اپنی محنت کو اپنی انرجی کو صرف کر رہے ہیں، حرام کاموں کی طرف، حرام کمائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ایسے افراد توبہ کریں اور اپنی جو محنت ہے نا، اپنی طاقت اپنی محنت کو اس راہ پر لے کر آئیں کہ آپ حلال کمائیں. حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جائے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. ایمان کا نور کہاں نصیب ہوگا اسے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے اور پھر وہ حرام کھانے پر جو جسم حرام سے پرورش پاتا ہے. اس پر تو کتنی وعیدات موجود ہیں، اللہ عافیت فرمائے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کرم دیکھیں. حضور یہ تو حضور ہے نا جو جانتے ہیں کہ سامنے والے کی کیفیت کیا ہے، اس کو کیا کس وقت کیا عطا کرنا ہے. بہرحال حضور سے جس نے مانگا نا حضور نے بے بہا دیا ہے. ہائے ہائے کریم سے گئے تیرا کسی نے مانا، میرے کریم سے گئے، میرے کریم سے گئے تیرا کسی سے مانگا، دریا مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. میرے کریم سے گئے تیرا کسی نے مانگا، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام پڑھا ہے. پھر آپ کی جو فرمائش کی کلام تھی انشاءاللہ وسدا روے تیرا سونا رم، یہ پھر مزے کو بھی مزہ آ گیا. آج کا جو موضوع ہے اڑان سکھائیں. شاہ جی فی زمانہ دیکھیے ہم بچوں کو اڑان سکھا رہے ہیں لیکن دنیا داری کی اڑان سکھا رہے ہیں. مثال کے طور پر قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں ہم بولیں گے، لیکن ٹیوشن یا اسکول نہیں جائیں گے تو ہم ان کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، جھڑکیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ پائلٹ کیسے بنو گے، آپ انجینئر کیسے بنو گے، ڈاکٹر کیسے بنو گے. تو یہ سکھایا جا رہا ہے دنیا داری اڑان. تو مزید آپ رہنمائی فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں کہ ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کی اڑان سکھانے میں کامیاب ہو جائیں. آمین آمین آمین. کیا کہیں گے استاد صاحب، اس میں یہ غلط ہے کہ دنیا داری سکھانا؟ اصل میں دنیا داری
اور دنیا داری دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. ہاں اگر دنیا داری کو ہی آپ نے اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آپ نے کامیابی کا ذریعہ ضامن یہی سمجھ لیا ہے کہ وہ دنیا سیکھے, دین میں کچھ نہیں رکھا, تو ایسا نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا سکھانے کا ارشاد فرما رہے ہیں اولاد کو. جی پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. ہم سکھا کیا رہے ہیں, ہمیں سکھانا کیا ہے. اچھا وہ ایک دوسرے کی ضدیں بھی نہیں ہیں, ہم دونوں کو ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حبی نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. 3 باتیں سرکار علیہ السلام نے خاص طور پر ارشاد فرمائی, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ. تو اگر یہ تینوں چیزیں سیکھ جائے گا تو وہ دنیا بھی بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے اور بہترین ایک دیندار انسان بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو دنیا سکھائیں اپنی اولاد کو, جسے ہمارے ابراہیم بھائی نے بڑا اس پر اچھا ایک تبصرہ فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی جو ہے وہ دنیاوی تربیت بھی کرنی ہے, اس کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے دوسروں کا محتاج ہے, دوسروں کے سہارے تلاش کرتا پھرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو دین بھی سکھانا چاہیے, دونوں میں توازن رکھنا چاہیے. اور اس کی ایک بہترین مثال یہ ہے کہ جب آپ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو کشتی اور پانی کا جو ایک تعلق ہوتا ہے نا, اس لحاظ سے اپنی زندگی کو گزاریں. یعنی کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو سلامت رہتی ہے, لیکن پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبو دیتا ہے. تو اسی طرح سے اب دنیا کے ساتھ یہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جتنی ضرورت ہے جس حد تک اس کو رکھنا ہے ضرور رکھیے. کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی ہے, اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتی ہے, لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں آنے دینا ہے. اسی طرح کی ایک مثال آگ سے بھی دی جاتی ہے کہ آگ انسان کے لیے فائدے مند ہے, اس کے بغیر آپ کھانا پکا نہیں سکتے, اس کے بغیر آپ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس آگ کو زیادہ قریب کریں گے نا تو وہ جلا دے گی. اسی لیے آگ سے جتنا برتاؤ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ بھی اتنا برتاؤ کریں, لیکن ضروری بھی ہے. تو اسی لیے دنیا کے علوم و فنون جبکہ وہ حرام کی طرف لے جانے والے نہ ہو تو وہ ضرور اختیار کروانے چاہیے, لیکن بچے کو بتانا چاہیے کہ حرام سے بچنا ہے, اور اسی طرح سے حرام سے بچنا ہے, فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنی ہے, اور جو بھی آپ نے کمائی کرنی ہے, ارننگ کرنی ہے, دنیا کو بھی کمانا ہے, وہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اس سے باہر جائیں گے تو پھر اللہ پاک کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا یوسف بھائی, بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کو لیا, اور یہ ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے اس میں. اللہ کرے کہ عمل پیرا ہو جائے, اللہ کرے کہ عمل پیرا ہو جائے. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ بہترین کامیابی کون سی ہے, جواب عنایت فرماتے ہیں, جزاک اللہ. آمین آمین. کیا کہیں گے بلال بھائی, بہترین کامیابی کون سی ہے؟ شاہ جی, بہترین کامیابی وہ ہے جس میں دنیا کی بھلائی ہو اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر دنیا کمائی جائے نا, کہ آپ ایسی کمائی کی طرف جائیں کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے اور اس کے اندر کوئی حرام چیز شامل نہ ہو. دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے, شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے کوئی چیز کی ہے تو یہ در حقیقت بہترین کامیابی ہی کہلائے گی کہ آپ نے دین بھی سیکھ لیا اور دنیا کو بھی پا لیا. کیا بات ہے. وہ ہم ایک دعا کرتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں. اور اصل حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے اور جنت میں داخل ہو جائے, یہی اس کی کامیابی ہے. دنیا میں رہ کر اگر دیکھیں تو کامیابی یہی ہے کہ بندہ اچھی زندگی گزار رہا ہے, گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہے, حلال کما رہا ہے, محنت کر رہا ہے, یہ اس کی اچھی زندگی ہے کہ وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے, حلال کما رہا ہے, حرام کی آمیزش نہیں آ رہی, اور پھر جو حقوق اللہ کے ہیں وہ بھی انہیں پورا کرتا ہے. یہ اس کی اچھی زندگی ہے, کامیاب زندگی ہے. مزید اسے بہتر کرنے کے لیے ہر ایک بندے کو کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کی زندگی بہتر سے بہترین کی طرف ہو, اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. ایسا اس کامیابی کو اللہ پاک قرآن کریم میں بہت جامع انداز پر بیان فرماتا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. واہ 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 واہ, کتنے کیا بات ہے, اور جامع انداز پر اللہ پاک نے بیان فرمایا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. واہ,
جو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. تمام باتوں کا خلاصہ اور پورا ایک نچوڑ یہ ہے کہ دوزخ سے بچانا ہے, جنت میں داخل ہونا ہے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں. اللہ اکبر, کیا بات ہے, زبردست. اگلی کال دیجیے جی. میرا سوال یہ ہے, دین و دنیا کے اندر توازن کیسے کرنا چاہیے, اس کا جواب ارشاد فرماتے. کیا کہیں گے ابراہیم بھائی, دین و دنیا میں توازن؟ ایک یہ سوال بڑا ہوتا ہے یہ کہ جب آپ ترغیب دلاتے ہیں نا تو بعض افراد تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا کما رہے ہیں, بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کے معاملات دیکھے جاتے ہیں کہ نماز روزے سے دور ہیں, یعنی کہ جو دینی معاملات ہیں ان سے دور ہیں. اور جب یہ کہا جائے اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو پھر ایک اگلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں توازن کیسے کیا جائے. اصل میں شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا یعنی دنیاوی ترقی یا دنیاوی کام کاج اور حلال کمانے کو اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کو بھی معاذ اللہ دین کے متضاد سمجھ لیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ جاب کر رہا ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ دین کی اس کے بارے میں کوئی تعلیمات نہیں ہے, تو یہ ان کی معلومات کی کمی ہے, یہ ان کی دین کے بارے میں نالج کی جو ہے وہ کمی ہے. ہمارے دین اسلام کا تو پورا ایک جو ہے وہ یوں کہیں کہ ایک مستقل جو حصہ ہے وہ انسان کی زندگی کے کمانے سے متعلق ہے. انسان اگر کہیں جو ہے وہ جاب کر رہا ہے, کہیں ملازمت کر رہا ہے تو اس کے احکام کیا ہوں گے, اور اگر وہ خود جو ہے وہ سیٹ ہے, خود ذمہ دار ہے اور اس کے نیچے ماتحت لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ سب کچھ دین اسلام میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اگر ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اگر ہم دنیا کا حصول کریں گے تو اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. اگر ان دونوں کا متضاد سمجھیں گے کہ اگر کوئی جو ہے وہ حلال کمانے کے لیے بھی جا رہا ہے تو وہ خدا نخواستہ دین کا مخالف ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. عبادت اپنی جگہ پر ہے اور روزی کمانا اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق روزی کمانا یہ بالکل جو ہے وہ یہ بھی حقیقت میں دین ہی کا حصہ ہے, یہ دین سے باہر نہیں ہے. تو اگر کوئی جو ہے وہ دین کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے اور جو ہے وہ یہ ساری معاملات زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے. آپ دیکھیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مواخات کا معاملہ آیا تو ان کے جو بھائی بنائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ اپنے پاس رکھیے, مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے. یہ خودداری تھی ان کی. تو بازار میں جا کر پھر انہوں نے تجارت کی. کیا بات. اس کے بعد اب آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, حالانکہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں, لیکن ان کی تجارت کا معاملہ بھی ساتھ ہے. آپ امام محمد بن حنبل علیہ رحمہ کو دیکھیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, آپ کی تجارت کیسی, آپ کا کام کیسا, کیسے مالدار تھے, لیکن یہ وہ مال نہیں ہے کہ جو اللہ کی یاد سے دور کر دے یا اللہ کے حقوق پورے نہ کرنے دے. یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق بھی پورے کیے ہیں اور دنیا کو بھی ساتھ لیا ہے. یہ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ مومن کا کون سا کام ہے, کون سا وقت ہے کہ جو دین سے جدا ہو سکتا ہے. بندہ تو ہر وقت ہر لمحہ یاد خدا میں, یاد رسول میں, اور اس کا ہر عمل ثواب بن سکتا ہے, عتاب بھی بن سکتا ہے, عقاب بن سکتا ہے, گناہ بن سکتا ہے, وہیں پر نیکی بھی تو بن سکتی ہے. وہ کون سا کام ہے, کون سا عمل ہے کہ جو نیکی نہیں بن سکتا. بس تھوڑی سی غور کرنی ہے, تھوڑا سا سوچنا ہے, فکر کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کو سامنے آ جائے گا. عمل کریں, اچھی نیت کے ساتھ کریں. کوئی مباح کام بھی ہے, جائز ہے, جس پر نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو, مباح ہو, لیکن اس میں اگر آپ اچھی نیتیں شامل کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا, انشاءاللہ ثواب ملے گا. اگلی کال دیجیے. قبلہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا دنیاوی ترقی دینی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیجیے. اللہ اکبر, کیا کہیں گے؟ میں گزارش کر چکا ہوں کہ دنیاوی ترقی دینی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتی, بلکہ بعض اوقات وہ دینی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. یعنی آپ نے دنیاوی علوم و فنون حاصل کر لیے ہیں, کچھ جو ہے وہ مزید مختلف زبانیں سیکھ لی ہیں آپ نے, کچھ ہنر سیکھ لی ہیں, کچھ صلاحیتیں آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں, تو آپ ان مقامات پر ان جگہوں پر جا کر آپ دین کو پھیلا سکتے ہیں, دین کی خدمت کر سکتے ہیں جہاں پر عام آدمی نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایک غلط بات ہے, یا پھر غلو بہت زیادہ ہم کر لیتے ہیں کہ بھائی جب دنیا کے اندر جانا ہے تو پھر دنیا کے ہی ہو کر جاتے ہیں. تو پھر دیکھا عام طور پر یہ جاتا ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان. تو جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا, یہ اس کو اپنے پیچھے بھگاتے رہتی ہے.
تو اسی لیے دنیا کے پیچھے جانا ہے، لیکن دنیا کی حقیقت کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ تو دھوکہ ہے۔ اور کسی نے کہا نا کہ ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا، بظاہر ہے بے شکل رنگ و گل، پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ تو اس سے استفادہ کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن اس کو دین کی ترقی کا ذریعہ بنا کر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے جی۔ علی رضا عرض کر رہا ہوں قصور پنجاب سے۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ صاحب آپ کی مسکراہٹ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین، دعاؤں سے آپ نے نوازا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مالا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل اقصل علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عظیم مدنی بھائی آپ سے عرض کہ اب یہ والا کلام سناد امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس۔ کیا بات ہے جی، انشاءاللہ۔ اچھا یوسف، میں یہ سوچ رہا تھا کسی کی مسکراہٹ بری بھی ہوتی ہے؟ مسکراہٹ اچھا ہی لگتا ہے، کوئی بھی مسکرائے، مسکرانا تو اچھا ہی لگتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسکرانا چاہیے، مسکراتے رہنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ مسکرائیں، اور مسکرانا بھی ایک پورا فن ہے۔ بعض اوقات بعض افراد نہیں مسکراتے نا، ان کی طبیعت میں ایسا رچا بسا ہوتا ہے، وہ پیار کی بات بھی ایسے انداز میں کرتا ہے، بندہ ڈر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اب ان کو کیا ہو گیا۔ وہ بڑے محبت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑی اپنی طرف سے جذبات محبت والے پیار ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ان مسکرا رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا فیس اس طرح بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ سے محبت کا کوئی اظہار کر رہا ہوں، آپ میرے بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں، لیکن نہیں، مسکرائیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ مسکرائیں گے، آدھی ٹینشنیں تو آپ کی یوں ہی ختم ہو جائیں گی جب آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے سامنے نہیں مسکراتے ہیں، تو وہ اولاد کو بھی رغبت نہیں مل رہی ہے نا۔ مطلب اولاد کیسے راغب ہو والدین کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریم میں سے کسی کو چوم رہے تھے، محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، بچوں کو اس طرح سے پیار کرتے ہیں، اس طرح محبت کرتے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، مجالے میرے کو قریب پھٹک جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے نرمی کو دور کر دیا ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت کا اظہار کریں گے، اولاد سے نہیں کر رہے، محبت کا اظہار کریں گے تو اولاد آپ کی طرف راغب ہوگی اور آپ کی باتیں مانیں گی۔ بہت خوب بہت خوب۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ایشان زارا عطاریہ ہے، میں تلگنگ سے بات کر رہی ہوں۔ آج میرا دوسرا میسج ہے، پلیز مجھے یہ نعت سنا دے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ شہر یار عطاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، سید صاحب آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ جنت آتا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ جنت میں لے کے جائے گی الفت حضور کی، ادھر تک کیا، میرے دل میں کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت حضور کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ چلیں جی، بہت شکریہ عظیم بھائی کی مدد کے ساتھ میں نے یہ شعر مکمل کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ اکبر علی عطاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، بینن والا کھلے آنکھ صلی اللہ میں عرض یہ ہے کہ نعت سنوا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے۔ دوسری عرض یہ ہے تمام اسلام بھائیوں کو، میں اصال ثواب کرتا ہوں سورہ یاسین شریف 2 مرتبہ، اور یہ ساری امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 600 درود پاک تقریباً۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی آپ نے چاہی، اور میں یوں عرض کروں کہ میں نے بعض علماء کو یہ کہتے وہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی جو چاہتا ہے نا، حضور کی خاص توجہ اس پر ہوتی ہے، خاص توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے کہ جب آپ حضور کی امت، اور کیوں؟ اس لیے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو امت کی فکر، حضور دنیا میں رہے امت کی فکر، غار میں حضور تو امت کی فکر، ساری رات سجدے میں سر ہے یا قیام ہے تو امت کی فکر ہے، داڑھی آنسوں سے تر ہے تو امت کی فکر ہے، دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے، لحد شریف میں آرام فرما رہے ہیں، لب ہل رہے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اس وقت بھی امت کی فکر، اور کل محشر کے میدان میں بھی امت کی فکر۔
یہ احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ حضور اتنی امت کی فکر کرتے ہیں، تو جو حضور کا امتی حضور کی امت کی فکر کرے گا تو انشاءاللہ نبی کریم کی میٹھی میٹھی نگاہیں اللہ نے چاہا تو اس پر ضرور پڑتی رہیں گی۔ اللہ شفاعت مصطفیٰ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام امن عزیر اتاری ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دی، چمک جس سے پاک ہیں سب پانے والے۔ چلیں جی انشاءاللہ کلام سناتے ہیں۔ یہ آپ نے سوال کیا ہے، یہ جواب دیا ہے، یہ بھی ایک بات ہے جی۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے۔ امان اشرف عرض کر رہا ہوں چنیوٹ سے، مجھے کلام سنا دیجئے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے یہ لیا اور بڑی پیاری طرز لیا آپ نے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احتشام اتاری ہے، میں خانوال سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والی نعت سنا دیجئے۔ خلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبہ میں ادنا نعانی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین 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 وإیاک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمیں فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ دیکھیں کتنی دیر ہماری گفتگو اولاد کے حوالے سے ہوئی ہے، بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ بھی کلام بھی شامل کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر نہیں کیا، یعنی آپ نے یہ پروگرام آگے شیئر نہیں کیا، تو ابھی ہاتھوں ہاتھ اس کو شیئر کر لیجیے، یعنی فوراً شیئر کر دیجیے۔ اگر آپ کا ایک شیئر ہوگا، بہت سو تک، بہت سے افراد تک انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی۔ آپ بسا اوقات کہنا چاہتے ہیں نا کہ اس تک کوئی اچھی بات پہنچ جائے، دوست ہے نا، دوستی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، تو آپ یہ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت آگے پہنچ جائے گی۔ اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے ہمارا 030826260000۔ اس نمبر پر آپ واٹس ایپ ہمیں کیجئے، کوئی پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینا چاہیں مرحبا، اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو مرحبا، اگر کسی سیگمنٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ والا سیگمنٹ لے کر آئیں، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، کسی بھی اعتبار سے آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا پروگرام میں اپنا کوئی سیگمنٹ شامل کیا جائے، آپ ضرور مشورہ دے سکتے ہیں۔ یا ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیجئے۔ ویسے ہم نے رمضان المبارک کے آخری دن تک کی تیاری کر لی ہوئی ہے، ٹاپکس وغیرہ ہمارے ابراہیم بھائی تک تو پہنچ چکے ہیں، اللہ پاک ابراہیم بھائی کو سلامت رکھے، تو یہاں تک ہماری تیاری ہو چکی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کی جو ٹاپکس وغیرہ آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے بھی ہم ضرور عمل کریں۔ بہرحال اسکرین پر آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، اسے اپنے پاس سیو کر لیں، مشوروں سے بھی آپ ہمیں نوازتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ ہی کا پروگرام ہے۔ جی ہاں، یہ آپ ہی کا پروگرام ہے، اسے آپ مزید بہتر کرنے کے لیے ہم سب کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت سب تک پہنچتی رہے۔ رمضان المبارک میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ یعنی اس وقت صبح کے ٹائمنگ میں پروگرام ہوگا، بہت ساروں کے لیے تو شاید مشکل ہوگا، لیکن آپ کیا دیکھنا چاہیں گے؟ آپ ضرور فیڈ بیک دیجئے، مشورہ دیجئے، آپ واٹس ایپ کیجئے 030826260000، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب مشورہ دینے والوں کو سب کو اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگلی کال دیجئے۔ شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور باپا جان اور آپ سب کو صحت تندرستی اور درازی عمر عطا فرمائے۔ باقی میری والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرما دیجئے اور درازی عمر کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ باقی میرے بچوں فراج میر حسن اور نالین زہرا کی نعت کی فرمائش ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے۔ عمر فاروق بھائی ہیں تلا گنگ سے، امید ہے کہ آپ اور مہمان پوری ٹیم خیر و عافیت سے ہوگی۔ الحمدللہ جی۔ انہوں نے کہا جی محتاج نظر ہے حال میرا، یہ کلام سنا دیں۔ اچھا جی، نعت کی فرمائش ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، یہ کلام ہے جی۔ اچھا جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ کاشی بھائی ہیں ملتان سے۔ ثاقب بھائی کیا حال ہے آپ کا جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے،
दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। अच्छा, आप सब की बातें सुनकर हमेशा यानी दिल खुश होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। साकिब भाई किसी दिन अपने बेटे को प्रोग्राम में लेकर आएँ जी, इंशाअल्लाह। ईद के प्रोग्राम में मेरी नीयत है कि जब बच्चे होते हैं, चूँकि नॉर्मली प्रोग्राम में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं कि बच्चों का आना, फिर प्रोग्राम लेकर चलना, संभालना, प्रोग्राम में कोई बैठा भी हो तो फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि कैमरे लगे हुए हैं और इस वक्त आप दुनिया के सामने हैं। तो वो बच्चे हैं तो उन्होंने अपना आप बताना कि जी हम बच्चे हैं, और हम जहाँ जाते हैं तो अपना आप बताते हैं कि हम बच्चे हैं। बहरहाल जी अल्लाह आपको सलामत रखें। इंशाल्लाह ईद के दिनों में तो चले यूँ होता है कि एक गैदरिंग ही ऐसी होती है, बच्चे आए होते हैं, फिर एक माहौल ऐसा होता है, खुशियों का एक माहौल होता है, तो बच्चों के साथ भी हम ईद सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लेकर आएंगे जी इंशाल्लाह। 1200 दुरूद पाक का तोहफा है जी सबके लिए, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरगोदा से मैसेज था, नात सुनिए जी, सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, जिधर देखूं मदीने का हरम है, साढ़े वल भी सोने निगामा कदू होनी है, इस कलाम की भी फरमाइश है। अच्छा जी, जिनको महमूद कहा करते हैं, इस कलाम की भी फरमाइश है। अच्छा जी, मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम तनम फरसूदा जा पारा, ये कलाम भी सुनना है जी। अच्छा जी, प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम SMS किया है, कह रहे हैं जी बहुत खुले आंख, अच्छा बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा जी, कोटली कश्मीर से, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने प्रोग्राम देखा, मैसेज किया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इल्म दीन हासिल होता है, अल्लाह पाक पूरी टीम को बार बार हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका जी। अजीम भाई की आमद, मरहबा, क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अब्दुल माजिद भाई हैं, कह रहे हैं जी शाह साहब मैं डर डर के मैसेज करता हूँ कि बेअदबी ना हो जाए, कोई जुमला बेअदबी वाला निकल जाए। माशाअल्लाह जामियातुल मदीना के इम्तिहानात मुकम्मल हो गए और दुआ कर दें अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। काफ़ी दिनों से अर्ज गुजार हूँ कि सिर्फ एक कलाम सुना दें, अर्श ने चूमा है तलवा आपके नालैन का। इन्होंने बहुत मैसेजेस किए हैं वाक़तन, और ये आप ही के हवाले से बार बार कहा कि जो अजीम भाई ने पढ़ा है, अर्श ने चूमा है तलवा आपके नालैन का, ये स्टूडियो कलाम भी आपने पढ़ा है? नहीं, इस तरह का मुझे याद नहीं। मुझे याद पड़ रहा है कि ये वाला मैसेज आपके हवाले से बहुत ज़्यादा है। ये इन्होंने भी खैर इजहार भी किया कि आपके ये मैसेज तो बहुत इन्होंने किया मुझे, रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन इनके मैसेजेस आते रहे। बहरहाल इसको भी आप शामिल कर लीजिएगा, अल्लाह सलामत रखे। अजीम भाई की आमद, मरहबा। अच्छा जी, कह रहे हैं अजीम भाई मेरे चाचू की तरह लगते हैं, जब ये चैनल पर आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे चाचू गुलाम रसूल भाई आ गए। बिलाल भाई हैं जी पतोकी से, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह आज बड़े अहम टॉपिक पे कलाम हो रहा है, अल्लाह पाक आप सबको पूरी टीम को ज़ैख़र अता फरमाए। वालिदैन की तरबियत खुद की होगी तो बच्चे की तरबियत होगी। जब कह रहे हैं जी, जब मेरी पहली बच्ची हुई थी तो मैं मदनी माहौल से दूर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बच्चों को मदनी माहौल मिला, क्योंकि मैं वाबस्ता और फिर मदनी माहौल से यूँ बच्चे वाबस्ता होना शुरू हो गए। गो कि ये मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है दीनी माहौल के साथ वाबस्ता हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया आपका। अजीम भाई ने आते आते ही मदीना मदीना कर दिया, आते ही मदीना मदीना कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। दीगर भी मैसेजेस हैं, कह रहे हैं जी आज का मौजू बहुत अच्छा है, उस्ताद साहब इस हवाले से भी इरशाद फरमाएं, हम बच्चों को, तलबा को, औलाद को और वर्कर को पहले काम सिखाएं, फिर उनसे उनकी चीज़ों का मुतालबा करें। वालिदैन बच्चे बच्चियों को घर के काम काज पहले सिखाएं, माएँ बताएं कि ये काम इस तरह किया जा सकता है, फिर उनसे मुतालबा किया जाए कि ये काम करें। यही तो अंडरस्टूड सी बात है, पहले आप सिखाएंगे और फिर उसी के बाद आप अपने बच्चों से कहेंगे ना कि ये अब ये काम करें। सिखाया ही नहीं है, बच्चों को आता ही नहीं है, और फिर क्या होगा। अल्लाह पाक आफियत फरमाए। नदीन चैनल के नाज़रीन, भागते दौड़ते में आपके कमेंट्स भी कुछ लूंगा, आज से ज़्यादा कमेंट्स नहीं ले सकूंगा। बहरहाल अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत से आशिकान रसूल हमें मैसेजेस करते हैं जो हौसला अफजाई के मैसेजेस होते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, माज हुसैन भाई हैं, हमारा मैसेज कभी देखा ही नहीं जी, हमने देखा मैसेज आपका, देख लें, अभी हमने आपको मैसेज देख लिया। बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, आप भी महसूस करेंगे कि जब आप ओपन करते हैं ना ये प्रोग्राम, फेसबुक पे देख रहे होते हैं, तो कभी आपके सामने शो नहीं हो रहा होता, गो कि आपने मैसेज कर दिए होते हैं, लेकिन बाद में जाकर शो होता है, जब प्रोग्राम एंड हो जाता है। बाद में कई दफ़ा यूँ होता है कि मैं जब देखता हूँ तो वो मैसेजेस बाद में शो हो रहे होते हैं। बहरहाल फिर भी अगर दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी का खास्तगार हूँ। अच्छा जी, गुलाम लाशानी भाई हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया आपका जी। कासिम भाई हैं, कासिम रिजवी भाई कह रहे हैं सरगोदा से,
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। सिलसिले की तारीफ कर रहे हैं कासिम मदनी भाई, हमारे मदनी चैनल के बड़े प्यारे मुबल्लिग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे कासिम भाई। अच्छा जी, कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आप सबको सदा खुश रखे, रहमतों की बरसात अता फरमाए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब्दुल हबीब भाई के हवाले से फैज़ान भाई कह रहे हैं जी इंशाअल्लाह जैसे ही उनका वक्त मिलेगा तो आप देखेंगे उनको। मोहम्मद मुख्तियार भाई हैं, अच्छा जी, फैज़ान भाई हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़र वली खान साहब हैं, बहुत शुक्रिया। मोहसिन सईद भाई, नात खान भाई, सर कल अपनी पसंद का कलाम सुना दें। अच्छा जी, मदीना मदीना ये आईडी का नाम है जी, कह रहे हैं माशाल्लाह आप तो ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। प्लीज़ हम सब की मग़फ़िरत की दुआ, अल्लाह आपकी हमारी हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जितने आशिकान रसूल ने मैसेजेस किए हैं, दुआओं के किए हैं, हौसला अफजाई की है, अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। अज़ीम भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, चमक तुझसे बातें सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, रात भी चमका दे चमकाने वाले, दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे चमकाने वाले, मुझे दिल पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दिल पे फिर बुलाना, हसनैन के नाना, मुझे दिल पे फिर बुलाना, ज़हरा के बाबा, मुझे दिल पे फिर बुलाना,
بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی ٹھکانہ ہے بھلا کوئی ٹھکانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدینے والے. ایک کلام کی فرمائش کروں. ہمارے ایک اسلامی بھائی نے بڑا فورس کی ہے مجھے کہ اس کلام کو بھی شامل کر لیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی. یہ اس کلام کو بھی آپ اس کے 2 شعر شامل کر لیں. اور در پہ بلاؤ مکی مدنی 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 بگڑی بنا آقا بگڑی بنا داتا بگڑی بنا مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی ہمیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہمیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے مجھے کو نبھا آقا ہم کو نبھاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک آج کا رہا اڑان سکھائیں. ایک میسیج ہے استاد محترم آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج استاد محترم کی زیارت ہو رہی ہے. اللہ کریم سلامت رکھے، آمین. اچھا جی، کہہ رہے ہیں ثاقب بھائی اور پوری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. دعاؤں کی التجا. استاد جی آپ بھی دعاؤں سے نواز دیں. علیہ علیہ السلام. اللہ پاک ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے، آمین آمین. اور خلوص کے ساتھ دین متین کی مزید خدمت کرنے کی تدریس بھی فرماتے ہیں آپ؟ استاد صاحب جبھی تو انہوں نے کہا ہے شاید. جی جی ابھی بھی تدریس فرما رہے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. یوسف بھائی آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں میں چاہوں گا بلال بھائی اپنے بچوں کو ہنر سکھانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی شاہ صاحب، آج کل ہماری دنیا کے اندر نا بے روزگاری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جی. تعلیمی یافتہ باصلاحیت ہونے کے باوجود بھی نا بچہ بے روزگار ہوتا ہے. تو اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ نا صلاحیت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہوئے بچہ بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے اور والدین اس پر سختی کرتے ہوئے اس کو کسی نہ کسی کام کاج میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے نا بچے کا ذوق شوق جانچ لیں. اس کا ذوق شوق کس کی طرف ہے، پڑھائی میں کس سبجیکٹ کی طرف ہے، کام کرنے میں کس سبجیکٹ کی طرف ہے، اس کو کیا ہنر سیکھنا پسند ہے. بچوں کو، اپنے بچوں کو اگر دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرا بچہ نا ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہے. ظاہر سی بات ہے، والدین کو بچے کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. اب جب آپ اس طرح جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے اور اس حساب سے فیصلہ کریں گے نا، تو اس کو کوئی اچھا سا ہنر سکھائیں. اور اس کے علاوہ ڈپلوما کورسز وغیرہ، کمپیوٹر کورس، آج کل یہ چیزیں، اور اے آئی کا تو جدید کورس ہے آج کل، اس طرح کے کورسز اس کو کروائے جائیں. اس کے اندر کوئی نہ کوئی خاص ہنر ہو، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچے کا ذوق شوق کس طرف ہے. اس کو بغیر ذوق شوق کے آپ لگا دیں گے اور پھر سختی کرتے ہوئے، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کو اٹھا کے لگا دیا بھائی آپ فلاں دکان پہ کام کریں گے. تو اس سے پھر دل میں بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے، والدین کے لیے معاذ اللہ نفرت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیسا سلوک ہو رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو کوئی نہ کوئی اچھا سا ہنر سکھائیں، دنیا کے مطابق، شریعت کے دائرے کار کے مطابق اس کو سکھائیں. انشاءاللہ بچہ آپ کا ترقی کرے گا. اچھا استاد صاحب، یہ جو بات کی بلال بھائی نے نا، میں اس سے چونکہ وقت بہت مختصر ہے، میں عرض کروں گا کہ بسا اوقات نا تھوپ دیا جاتا ہے
ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے. بچے کی جو رائے ہے اس کی رسپیکٹ کریں والدین, خیال رکھیں. بچے کی طبیعت ہے سستی, ہمیں پتہ ہے کہ اگر نہیں پڑھے گا آگے کیا کرے گا, ہنر نہیں سیکھے گا, اس کا کوئی پڑھائی کی طرف دل نہیں لگ رہا. اسکول پڑھ لو دل نہیں, فلاں جگہ پڑھ لو دل نہیں, کورس کر لو دل نہیں, اچھا کام کر لو کوئی کام, ہنر سیکھ لو, یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. تو جب کچھ بھی نہیں کرنا, سستی کا مارا وہ یہ شخص ہے, یہ بچہ ہے, یہ بڑا ہوگا کیا کرے گا؟ تو ایسی صورتحال میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ کام کر لو, یہ حکم دینا ہوتا ہے کام کر لو, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. اچھا نہ کرنے کی صورت میں وہ جو ہے تنبیہ کرنا, دھمکانا, تو جو ہے وہ کوسنا, ڈانٹنا. اچھا یہ بالخصوص جو آج کل کا دور ہے نا شاہ صاحب, وہ ہے لاجک کا دور. جی یعنی اولاد اور جنریشن جو ہے وہ لاجک کو سمجھتی ہے. اگر آپ نے کوئی کام کا حکم دینا ہے تو آپ اس کے فوائد پر روشنی ڈالیں, اور اگر آپ نے کسی چیز سے منع کرنا ہے تو اس کے نقصانات کو ریئلائز کروانا پڑے گا. تو اگر آپ اس کے فوائد اور نقصانات کو ریئلائز کروائیں گے, پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر کچھ مثالیں دے کر, عملی مثالیں دے کر سمجھائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی بچہ اس کی طرف راغب ہوگا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آمیرانہ انداز ہوتا ہے, آمیرانہ انداز سے ہٹ کر اگر اس کے فرینڈلی انداز پر اس سے بات کریں گے, اس کو چیزوں کے فوائد جو آپ جس پر راغب کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فوائد ریئلائز کروائیں گے, اس کے نقصانات اس کو سمجھائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی وہ راغب بھی ہو جائے گا, ان چیزوں سے بھی بچے گا. حاکمانہ انداز سے بچ کر حکیمانہ انداز اپنا لیں, انشاءاللہ آپ کا گھر سکھی ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی, اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سوہانی گھڑی چمکا چاند دل افروز ساعت پیدا کو سلام, شب اسرا کے دھولا پہ دائم درود, نوشائے بز میں جنت میں لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. جسے خدمت کے قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے قدسی رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام, شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. کھلے آنکھ